بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آپ سب کے لیے سلامتی کی دعائیں۔ طالب علموں کی جو درسی ضرورت ہے اس سے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ایک اہم موضوع ہے ادب کی سماجیات، اس سے متصل موضوع داستانوی ادب کی سماجیات پر مختصر گفتگو کریں گے، اور آئندہ گفتگو میں تانیثیت کی تاریخ، اس کا پس منظر، اور پھر اس کے اردو میں جو اظہار ہیں مختلف تانیثی شعراء اور مصنفین کے، اس کو موضوع بحث بنائیں گے۔ آج کے سوال کے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر ہم انہیں حصوں میں تقسیم کریں تو پہلا حصہ ادبی سماجیات کیا ہے، دوسرا حصہ سماج اور ادب کا باہمی رشتہ کیا ہے، اور تیسرا حصہ اس باہمی رشتے کو جو ہمارا داستانوی ادب ہے اس نے کس طرح سے بیان کیا ہے یا پرکھا ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ ادب ہمارے گزرے ہوئے کل کی شکل ہوتی ہے اور ہمارے آنے والے کل کا ایک طرح سے پیش خیمہ ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ اس لیے جب ہمیں اردو کے گزشتہ ادب یا اردو معاشرے کی گزشتہ صورتحال کو جانچنا ہو تو ہمیں داستانوں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ داستان اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہے جب فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہی ایک ایسا کالج جو عملاً 1799 میں بنایا گیا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے اس کو ٹیپو کی شکست کے ساتھ جوڑ کر اس کا اظہار کیا گیا یا اس کا اعلان کیا گیا۔ یہ بذات خود ادبی سماجیات کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے جو حاکم ہے وہ اپنی فتوحات کو مقامی جو اس کی یادگاریں ہیں ان کے ساتھ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ چونکہ ادب معاشرے کا ایک طرح سے پیشکار ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں ہونے والے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ایک مورخ درست ناموں کے ساتھ جب واقعات کی ترتیب لکھتا ہے تو عین ممکن ہے وہ کہیں اپنے تعصب کو بیچ میں لے آئے، اپنی رائے کو تھوپ دے، یا تاریخی واقعات میں کچھ رد و بدل کے امکانات پیدا کرے، اور یہ مذہبی مورخ کے ہاں بھی ہوتا ہے جو پھر مختلف مسالک کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ لیکن ادب میں یہ تعصب سماج کی ایک خاص پیشکش بن جاتا ہے۔ یہ تعصب کو مذہب نہیں بنتا، کیونکہ ادب نظریہ پیدا کرتا ہے، کردار بیان کرتا ہے، سماجی صورتحال کو پیش کرتا ہے، کسی معاشرے میں برپا جو زندگی کی مختلف صورتیں ہیں انہیں بیان کرتا ہے، اور اگر کوئی ادب یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہے تو وہ اعلیٰ ادب ہوگا۔ اگر اس کا معیار پست ہوگا تو وہ صافتی ادب ہوگا، عامیانہ ادب ہوگا۔ اگر اس کا معیار نہایت بلند ہوگا تو وہ خالص ادب ہوگا۔ لہذا داستان ہماری 20ویں اور 19ویں صدی، ان دو صدیوں میں بالخصوص داستان اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ فسانہ عجائب جو کہ 19ویں صدی کے وسط میں سامنے آئی، میر امن دہلوی نے جو ترجمہ کیا قصہ چار درویش کا باغ و بہار کے نام سے، قصہ بقولی، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو معروف داستانوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن ان کی جو سماجی اہمیت ہے وہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ان میں آپ کو 18ویں اور 19ویں صدی کا جو متحد ہندوستان ہے، جس میں لوگوں کی شناخت ان کے مذہب سے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو کیا انہوں نے اپنے افواج میں صرف مسلمان بھرتی کیے، یا صرف ہندو بھرتی کیے، یا صرف سکھ بھرتی کیے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ایک طاقت کا مرکز قائم کرنے کے لیے مختلف عقائد اور مختلف قسم کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس طاقت کو اپنی سائنسی ترقی، اپنی اسلحے کی جو زور ہے وہ، اور اپنے پاس مادے کی فراوانی کی بنیاد پر اپنا ایک نظام زندگی قائم کیا۔ آپ کو فورٹ ولیم کالج کا مطالعہ کرتے ہوئے اور فورٹ ولیم کالج کے زیر اثر جو ادب سارے کا سارا، جسے آپ تخلیق کیا گیا تو نہیں کہہ سکتے، مرتب کیا گیا کہہ سکتے ہیں، اس سارے کے سارے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد اس وقت کے استعمار یا اس وقت کے نو آباد کار برٹش راج اور اس وقت کی زمین یعنی ہندوستان کے لوگوں کے
درمیانی روابط کو قائم کرنے یا اس میں امکانات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی کوشش ہے جو ہمیں جب ہم فسانہ عجائب پڑھتے ہیں تو وہاں ادب کی سماجیات بالکل مختلف ہے، اور فسانہ عجائب میں آپ کو لکھنؤ کی جو تہذیب ہے، جو اودھ کی تہذیب ہے، جسے نواب آصف الدولہ نے اور دیگر لوگوں نے مل کر ایک بہت بڑے مقام پر فائز کیا تھا. امام باڑے بنائے تھے، بڑی بڑی مجلسیں برپا کی تھیں، عمارتیں بنائی تھیں، مسالک اور تعزیے نکالے تھے، ادبی محافل کا انعقاد کیا، بڑے بڑے شعراء کو خلتیں عطا کی. ایک بالخصوص لکھنؤ کو ایک ایسا ادبی مرکز بنایا جو اشرافیہ کا بالخصوص نمائندہ بنا اور جس کی زبان کو عام آدمی کی زبان سے بالکل مختلف کر دیا گیا. تو جب ہم فسانہ عجائب پڑھتے ہیں تو اس کی زبان عام آدمی کی زبان سے مختلف ہونے کے باوجود، اس کی زبان شاعری کے قریب ہونے کے باوجود، اس مجموعی تحریر میں ایک خاص طرح کی اداسی اور کھنڈر پن کا احساس ہوتا ہے. تو اس سے ہم بہت آسانی سے یہ بات جان سکتے ہیں کہ ہماری داستانیں، اور یہ جب ہم اس کا سوشیولوجیکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مطالعہ کریں گے تو اسی طرح کے نتائج نکلیں گے. ہم الف لیلہ کا مطالعہ کریں گے تو ہم عرب معاشرے کے اس زمانے کو جانچ سکیں گے جو 1000 برس پہلے کا تھا. ہم داستان امیر حمزہ کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس زمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے لے کر بڑی بڑی تقریبات تک، شادی بیاہ تک، محبت نفرت تک ہر چیز کو دیکھ سکیں گے. کیونکہ اگر ادب محض جذبہ ہو تو وہ اس کو عاشقی بن جائے، اور اگر ادب محض نظریہ ہو تو وہ کوئی سیاسی نعرہ بن جائے. لہٰذا ادب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جذبے، جستجو اور سماج کی حقیقی شکلوں کو باہم ملا کر، جیسے آپ شیک کرتے ہیں چیزیں، اس سے ایک نیا ذائقہ بناتے ہیں، اس طرح ایک نیا ذائقہ بناتا ہے اور اسے پیش کرتا ہے. لہٰذا جو داستانیں ہیں ہماری، وہ جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتی ہیں ان زمانوں کی جن زمانوں کی وہ تحریریں ہیں. آپ اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ قصہ ہیر رانجھا جو بڑا مشہور قصہ ہے ہندوستان کا، اس کے ایک جو راوی ہیں وہ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک راوی مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کبھی موقع ملے ان دونوں متون کا تقابلی مطالعہ کیجئے تو ایک راوی بزرگوں اور اجازات اور معجزات کے واقعات کو برپا کرے گا، ایک بالکل بھی نہیں کرے گا. یعنی اب ایک کلاسیکی کہانی ہے جس کو اپنے اپنے طور پر دو لوگوں نے لکھا، لیکن اس کی سماجیات کو مرتب کرتے ہوئے جو ان کا طرز فکر ہے، جو ان کا طرز اظہار ہے، جو ان کی معاشرتی ایک آپ ترتیب کہہ لیں، تنظیم کہہ لیں، وہ اسی طرح بیان ہوتی ہے. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے اسے جانچنے کی. سماجیات کی ایک دوسری صورت بھی ہے جو ہم نے یہ اب تک ساری بات کی، اس کو آپ ادب کا سماجی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ادب کا عمرانی مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے برعکس جو موضوع سوشیولوجی آف لٹریچر ہے یا ادبی سماجیات ہے، یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. یہ وہ موضوع ہے جسے کچھ جرمن نقادوں نے، جسے کچھ فرانسیسی نقادوں نے، جسے کچھ تاناشاہی کے عہد میں پھنسے ہوئے 17ویں اور 18ویں صدی کے مغربی مصنفین نے خاص اصولوں کے ساتھ تعمیر کیا. یہ جو مصنف ہے، جو شاعر ہے، اس کے کردار کو دیکھتی ہے، یہ ریڈر کے کردار کو دیکھتی ہے، یہ کتاب چھاپنے والے اداروں کے کردار کو دیکھتی ہے، یہ ملک میں موجود ادبی اداروں کے کردار کو دیکھتی ہے، یہ ملک میں موجود ثقافتی اداروں کے کردار کو دیکھتی ہے. یہ اس ملک میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ ادب کے جو اشاریے ہیں انہیں مرتب کرتی ہے. اور اس کے زیادہ تر مطالعات میں سائنٹیفک پروسیجنگ ہوتی ہے یا سائنسی عمل دخل ہوتا ہے. یعنی ان میں مادام اسٹیل نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں، یعنی اب یہ اس کے معاشرے کی بات ہے، سب سے بڑی تعداد میں کسان ہے. ایسے ہی پاکستان کے معاملے میں اس وقت بھی لگ بھگ 63% جو ہماری آبادی ہے وہ دیہی ہے یا کسانوں پر مشتمل ہے. جبکہ ہمارا جو ادب اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، شاید اس میں کسان کی موجودگی 63 کی چوتھائی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی 16% بھی نہیں ہے. تو یہ ادبی سماجیات کے جو پیشکار تھے، ایک لمبی فہرست ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات نہیں کرتے. مقصد طالب علموں کو دونوں طرح سے روشناس کرانا تھا. وہ جس بھی طرح سے اس مطالعے کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی اگر نئی بات ہو، کوئی سوال ہو، وہ ہم سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ واضح رہنا چاہیے
کہ جب کوئی ادب پارہ اپنے معاشرے اس کے مختلف کرداروں، وہ بچے کا کردار ہے تو بچے کی نفسیات کے ساتھ پیش ہوگا، وہ بوڑھے کا کردار ہے کوئی بوڑھے کی نفسیات کے ساتھ پیش ہوگا، وہ دو باہم متصادم جنس کے لوگوں کی عشق و عاشقی ہے تو وہ مکانی حقیقتوں کے ساتھ پیش ہوگی۔ اس میں خاص طرح کا جو عمیرہ احمد یا خاص طرح کا جو پیار کا پہلا شہر والی وہ جو مریضانہ ایک محبت ہے، جس میں جو حقائق ہیں، جو معروضی حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا جاتا ہے یا نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ادب پارہ ہے اس کی سماجی جو قدر ہے، اس کی سماجی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔